بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کھیرے اور تربوزے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خالص پیسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں اور صبح شام پانی سے غرارے کریں۔ انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ بکرے کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ کم از کم 10 عدد انجیر روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے 10 دن استعمال کے لیے مت رکھیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے وہ املی کا شربت بنا کر پی لیں، پسینہ نہیں آئے گا۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں، کینسر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگاؤ، 2 ہفتے میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ ناشتہ وقت پر نہ کرنے والے افراد اکثر چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کھڑا ہو کر کنگھی کرتا ہے وہ قبض میں مبتلا رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا مکھن مسل لینے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ بخار کے مریض سیب کا پھل استعمال کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے،
ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ ہلدی کا پانی پینے سے جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر گرمیوں میں پودینے والا پانی بنا کر پی لیا جائے تو 10 گھنٹوں تک گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار رہو گے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے گا اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوتی۔ پانی میں لیموں ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا پھر زیادہ کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلاؤ، بہت طاقت بڑھتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ لہسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ بری عادتیں جو آپ کے دماغ کو خراب کر سکتی ہیں: بہت کم نیند لینا، بہت زیادہ تنہا وقت گزارنا، بہت زیادہ ہیڈ فونز کا استعمال کرنا، ایک جگہ پر بیٹھے رہنا، بہت زیادہ سگریٹ کا استعمال کرنا، بہت زیادہ کھانا، زیادہ اندھیرے میں رہنا۔ اگر کسی کپڑے میں گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ جو عورتیں گھر میں چکوتے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں ان کے منہ پر جھڑیاں نہیں پڑتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے بدہضمی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آم کھانے کے چند لاجواب فوائد: موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آم کے استعمال سے قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کے پھل کا استعمال کرنا چاہیے، یہ کولیسٹرول کے توازن کو ٹھیک رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو یا پھر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اس کے لیے سرسوں کا تیل لیں اور اس میں آپ نے کچھ لہسن کے جوئے شامل کر لینے ہیں۔ جب لہسن اچھی طرح سے سرسوں کے تیل میں حل ہو جائے اس کے بعد آپ نے روئی کی مدد سے اپنے دانتوں پر لگا لینا ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے دانتوں سے کیڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ پھول مکانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کر لیں۔ گول مکانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ شہد وہ خوراک ہے جو پہلے سے ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کرو، معدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ جسم پر پسینہ زیادہ آنا تندرستی کی نشانی ہے۔
سادہ پانی سے دوائی کھائیں، اثر کرے گی۔ ماش کی دال کے استعمال سے شوگر سے بچے رہیں گے۔ کیلا کھا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگا لیا کرو۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ 7-8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ امرود کے پتے بلڈ پریشر، شوگر لیول کو کم کرتے ہیں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ جوڑوں میں تکلیف درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیا کریں، اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہ انسان دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن مصروف ہو جاتا ہے۔ کالا جوتا پہننا چھوڑ دیں۔ جو شخص کالا جوتا پہنتا ہے اس پر مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جیسے بارش آتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ آشوب چشم پر اگر 3 دن تک روزانہ سورہ ملک پڑھ کر دم کیا جائے تو آشوب چشم سے ہمیشہ کے لیے آرام آتا ہے۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شوگر کے لیے ہمیشہ پانی مٹکے کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھائیں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہے۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنے بند ہو جائیں گے۔ جن عورتوں کے وہاں بچے پیدا ہونے والے ہوں وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بانجھ عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔